بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا ہی عجیب و غریب وظیفہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ وظیفہ ہے، اور یہ حدیث سے بھی یہ ثابت ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ یہ جو وظیفہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پڑھتے تھے، اور حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ وظیفہ پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ سنا ہے ان حضرات سے یہ وظیفہ، یہ کلمات یہ پڑھتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ صبح 3 مرتبہ پڑھیں، شام کو 3 مرتبہ پڑھیں، جو چاہیں اللہ سے لے لیں، اللہ سے مانگیں، اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا یہ مجرب وظیفہ ہے، اور ایک مطلق اس کو پڑھنا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے۔ یہ کتابوں سے نقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچ گیا ہے۔ دیکھیں، ایک تو امام الانبیاء خود یہ وظیفہ پڑھتے تھے، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، دونوں اولو العزم پیغمبر ہیں، رسول ہیں، ایک کلیم اللہ ہے، ایک حبیب اللہ ہے، جو یہ وظیفہ پڑھتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ وظیفہ پڑھتے تھے۔ تو اس وظیفے کے اندر جو کلمات ہیں اس میں اللہ پاک کی تعریف ہے۔ تو یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھ لیں، تو صبح شام 3 مرتبہ پڑھ کے جو چاہیں اللہ پاک سے لے لیں۔ ایک تو صبح شام اس کو بھی اسی طرح پڑھتے رہیں، لیکن جب بھی کوئی حاجت پیش آئے، ضرورت پیش آ جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، آپ اس کو 7 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے مانگیں۔ اور اسی طرح جب بھی دعا مانگتے ہیں، دعا میں بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں، یہ دعا پڑھ لیں، تو دعائیں بھی قبول ہو جائے گی، اور ہر مسئلے کا حل اللہ پاک ہی حل فرماتے ہیں۔ میں آپ کو وہ حدیث بتا رہا ہوں جو امام الانبیاء حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وظیفے کو پڑھا تھا، اور یہ حدیث سے حدیث میں بھی موجود ہے، وہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ تو ایک تو لوگ کسی پیر کا حوالہ دیتے ہیں، کسی بزرگ کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہاں جائیں اور وہ آپ کو یہ عمل دے گا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک تو ڈائریکٹ حدیث سے آپ کو حوالہ مل رہا ہے۔ تو اس وظیفے کو زندگی کا معمول بنا لیں، ہر دعاؤں میں بھی پڑھیں، صبح شام بھی پڑھیں، انشاءاللہ تعالی کوئی کام نہیں رکے گا، ہر مراد پوری ہو جائے گی، ہر ضرورت پوری ہو جائے گی۔ انسان ہے، ضروریات نے گھیر لیا ہے، حاجتوں نے اس کو گھیر لیا ہے، دنیا ہے، حاجتیں آتی ہیں اللہ پاک کی طرف سے، تو ہم اللہ پاک سے مانگیں گے۔ دیکھیں، ایک تو امام الانبیاء مانگ رہا ہے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام مانگ رہا ہے، تو ہم کیوں نہ مانگیں؟ ہمیں تو سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے، حاجتیں پیش آتی ہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، بجائے ادھر ادھر جانے کے، پیسہ خرچ کرنے کے، مزید ہم پریشان ہوں گے۔ اور بعض جگہوں میں جاتے ہیں، وہ کسی شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں، شرکیہ کلمات دیتے ہیں، شرکیہ تعویذ دیتے ہیں، تو وہ ایمان کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ وظیفہ ہے
جو حدیث سے ثابت ہے اور کتابوں میں بھی یہ وظیفہ موجود ہے، تو اس کے مجرب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو حدیث میں اس پر تجربہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، بس اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یقین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور وہ وظیفہ یہ ہے، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ یہ وظیفہ ہے۔ اس کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، وہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے، تاکہ دھیان کے ساتھ، استحضار کے ساتھ انسان اس کو پڑھے۔ اللہم انت خلقتنی، یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، وانت تہدینی، اللہ تو ہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وانت تطعمنی، یا اللہ تو ہی مجھے کھلاتا ہے، وانت تسکینی، اللہ تو ہی مجھے پلاتا ہے، وانت تطعمنی، اللہ تو ہی مجھے موت دیتا ہے، وانت تحیینی، اللہ ہی مجھے دوبارہ زندگی دے گا۔ تو اللہ پاک کی جو اس میں تعریف ہے، تو اس کو مفہوم بھی ذہن میں ہو، دھیان کے ساتھ، استحضار کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ سینے کو بڑا کر کے، دل کو بڑا کر کے اس وظیفے کو ہر بہن بھائی تک پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔